وعدہ کر کے وقت پر نہ آنا بہت برا ہوتا ہے۔ یہ تو پوچھو کہ مجھے دیر کیوں ہوئی؟ انسان کی اصل حقیقت ہر انسان کا انجام ایک جیسا ہے۔ بڑھاپا جو بہت بڑی بیماری ہے، انسان کو محتاج کر دیتا ہے۔ وہ چہرہ بہت دلکش تھا، پیارا، خوبصورت اور پرمسرت ہوا کرتا تھا، آج وہی چہرہ بڑھاپے کی نظر ہو گیا۔ یہ چہرہ ماضی کی بہت پیاری فلم ایکٹریس صابرہ سلطانہ جی کا ہے، جو اس وقت بڑھاپے میں بہت تنگ دستی بھری زندگی گزار رہی ہے۔ اکیلی ہے، کرائے کے گھر میں رہتی ہے۔ ہمارے ایک یوٹیوبر بھائی ہے عامر شاہ، وہ اکثر ان کے متعلق ویڈیوز بناتے رہتے ہیں، ان کے متعلق اپڈیٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کا شکریہ جس نے صابرہ سلطانہ جی کے متعلق ہمیں بتایا، جسے دیکھ کر بہت دکھ ہوا اور بہت ہی افسوس ہوا۔ صابرہ سلطانہ جی، جسے سنگ مرمر کا مجسمہ کہا جاتا تھا، جگمگاتی آنکھوں والی، دراز قد، مسکراتا چہرہ، پری جیسا چہرہ، جس نے درجنوں فلموں میں بے شمار کردار نبھائے اور بہت ہی اچھی طریقے سے نبھائے۔ نہ صرف فلموں میں بلکہ ٹی وی ڈراموں اور ریڈیو میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ شوہر کا ساتھ بہت کم عرصہ رہا، اللہ پاک نے بیٹی کی رحمت سے بھی نوازا جو اپنے گھر کی ہو گئی۔ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، بیٹی بیادی آج اکیلے کرائے کے گھر میں رہتے ہیں۔ صابرہ سلطانہ جی کا تعلق ایک پشتون فیملی سے تھا جو کراچی میں رہا کرتی تھی۔ والد کراچی کی ایک برٹش کمپنی میں ملازم تھے۔ صابرہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی جسے اخبار، ریڈیو، ٹی وی اور فلموں میں کام کا بہتی شوق تھا اور بہت ہی زیادہ شوق تھا۔ ریڈیو پاکستان میں خط لکھا کرتی تھی کیونکہ وہ ریڈیو میں کام کرنا چاہتی تھی۔ آغا ناصر خان نے ریڈیو میں بطور صداکارہ متعارف کروایا۔ ریڈیو کے ایک پلے میں بھی کام کیا۔ 60 کی دہائی میں فلموں میں انٹرویو ہوئے۔ صابرہ بھی اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، جس کی وجہ سے فلموں میں کام کرنے کی ضد کی اور اپنی ضد پر قائم رہتے ہوئے فلموں میں آ گئی۔ ایچ صدیقی صاحب نے اپنی فلم انصاف میں ایز سیکنڈ ہیروئن کاسٹ کیا۔ فلم کامیاب رہی۔ اس کے بعد چند فلموں میں ایز سیکنڈ ہیروئن اور کرکٹر ایکٹرز کے بعد صابرہ سلطانہ جی کو فلم جمیلہ میں ایز ہیروئن فلم سر حبیب کے مد مقابل کاسٹ کیا گیا۔ شباب کرانوی صاحب کی اس فلم میں صابرہ سلطانہ نے بہترین کردار نگاری کی اور یہ فلم لاہور سرکٹ میں کامیاب رہی جبکہ کراچی میں فلاپ ہو گئی تھی۔ صابرہ جی اپنے دور کی بہت ہی خوبصورت فلمی ایکٹرز تھی، لیکن ان کے باوجود بطور فلمی ہیروئن کامیاب نہ ہو سکی۔ بطور سیکنڈ ہیروئن اور کرکٹر ایکٹرز کا نام لیتا رہا۔ اپنے کیریئر کے دوران 1974 نے ایک ڈاکٹر سے پسند کی شادی کی۔ شوہر کا نام محمد طاہر خان جو ڈینٹل ڈاکٹر تھا اور بہت ہی قابل ڈاکٹر تھا۔ دونوں کی ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ شوہر کے کہنے پر شادی کے بعد فلموں کو خیر بات کہہ دیا اور مکمل گھریلو زندگی گزارنے لگی، لیکن یہ سلسلہ زیادہ عرصہ نہ چل سکا کیونکہ صابرہ سلطانہ جی کے شوہر کا ساتھ بہت کم تھا۔ شادی کے چند سالوں بعد محمد طاہر خان بوجھا ہارٹ اٹیک سے اس دنیا سے چلے گئے۔ شوہر دنیا سے چلا گیا، بیٹی کی پرورش کی ذمہ داری اس کے اکیلے کندھوں پر آ گئی۔ اب بیٹی کی پرورش اور اخراجات کی وجہ سے دوبارہ انڈسٹری میں قدم رکھنے کا فیصلہ کیا اور یوں ایک بار پھر 90s کی دہائی میں دوبارہ فلم انڈسٹری میں واپسی کی۔ صابرہ جی کا شوہر ان کی جوانی میں فوت ہوا اور بیٹی کی خاطر دوبارہ شادی ہی نہیں کی۔ فلموں میں بطور کریکٹر ایکٹرز کام کرتی رہی۔ اسی دوران ٹی وی ڈراموں میں بھی انٹری کی۔ فلموں اور ڈراموں میں کام کرتی، اپنی بیٹی کی پرورش بھی کرتی، جو کہ بڑا ہی تکلیف والا کام ہے۔ اور جب وہ جوان ہو گئی تو اس کی شادی کر دی۔ شادی کے بعد بیٹی بھی چلی گئی اور صابرہ جی اکیلی ہو گئی۔ فلم گھر کب آؤ گے اور تیرے پیار میں، یہ دونوں سپر ہٹ فلمیں ہیں۔ ان دونوں فلموں میں صابرہ سلطانہ شان شاہد کی والدہ کے روپ میں سامنے آئی۔ صابرہ جی کی ایک نوٹی بیٹی جو اپنے شوہر کے ساتھ لاہور میں رہتی ہے، جبکہ وہ خود ایک کمرہ نماز کرائے کے گھر میں رہتی ہے، تنہائی بھری زندگی گزار رہی ہے اور بہت دکھ و تکلیف میں زندگی گزار رہی ہے۔ وہ آج کل کافی علیل ہے کیونکہ عمر کافی زیادہ ہو چکی ہے اور بڑھاپا آپ کو پتہ ہے بذات خود ایک بیماری ہے جس وجہ سے کمزوری بھی بہت ہو گئی ہے۔ پچھلے دنوں وہ گر گئی جس وجہ سے ان کا بازو بھی ٹوٹ گیا اور چند دن پہلے ایک بار پھر وہی حادثہ پیش آیا جس وجہ سے ان کے چہرے پر شدید چوٹیں آئی اور ان کی کنڈیشن آپ اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن سلام اس غیرت مند خاتون کو جس نے اس قدر
تکلیف کی حالت میں بھی کبھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کی، نہ ہی لوگوں سے کسی قسم کی مدد کی اپیل کی۔ وہ جس حال میں بھی ہے مطمئن ہے، اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ حالانکہ ان کی مالی اور جسمانی حالت بہت ہی خراب ہے، لیکن اس سب کے باوجود کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ صابرہ جی کی 4 نویں ایسے ہیں جو اکثر اپنی نانی ماں کو ملنے آتے رہتے ہیں، لیکن حکومت اور فلم انڈسٹری سے وابستہ مخیر حضرات کو چاہیے کہ وہ صابرہ جی کی ہر قسم کی ہیلپ کریں۔ زندگی گزارنے کے لیے صرف اور دولت نہیں بلکہ انسان کو توجہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ پاک صابرہ جی کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے اور انہیں جلد از جلد صحت و تندرستی عطا کرے۔ اللہ کے نیک لوگ آج بھی موجود ہیں جو بہتی خاموشی سے مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ آپ سب سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ان کی صحت کے لیے لازمی دعا کیجیے، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔